السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج چونکہ صلاۃ الجمعہ کے بعد ایک تقریب نکاح ہے، نکاح خوانی ہے. ہمارے بیٹے عرفان سلمہ کا نکاح ہے. محترم جناب شعیب دیسائی صاحب کی بیٹی کے ساتھ. 10 منٹ ہے، مختصر وقت میں بہت ہی اہم بات عرض کر دیتا ہوں. پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں فرماتے ہیں: سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اللہ پاک ذات ہے، اللہ کی ذات پاک ہے کہ جس نے ساری چیزوں کے جوڑو پیدا کیے ہیں. پیر، جوڑو، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل، ہر چیز کے پیدا کیے ہیں. مما تنبت الارض ومن انفسہم، یہاں تک کہ جو زمین سے چیزیں نکلتی ہیں وہ بھی، اور خود ان کی ذات بھی، انسان کی ذات میں بھی. آج کل کی سائنس نے بالکل اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جتنی چیزیں زمین سے اگتی ہیں، پودے، نباتات، اس میں بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفت بیان کر دی کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ہر چیز کے جوڑو پیدا کیے، پیر پیدا کیے. مما تنبت الارض، جس کو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور خود ان کی ذاتوں میں سے. ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں کو بھی جوڑو پیدا کیے ہیں جس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. ابھی لوگوں نے اس کی ریسرچ اور تحقیق کی بھی نہیں ہے کہ کون کون سی چیزوں میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل ہوتا ہے. یہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ اس کائنات کو اور اس دنیا کو آگے بڑھانا ہے، اس روٹین کو چلانا ہے. صرف انسان ایک ایسی نوع ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس میں مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل دونوں کے ملاپ کو اور دونوں کے کنیکشن کو نکاح کے ذریعے اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبط کیا ہے، کنیکٹ کیا ہے. نکاح ایک اخلاقی، قانونی، شرعی بندھن کا نام ہے. قانونی، اخلاقی اور شرعی بندھن کا نام ہے، اور یہ مرد اور عورت کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے. انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات جو ہیں اس میں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ قانونی ہو، شرعی ہو، اخلاقی ہو. اب تفصیل نہیں ہے اس میں، تو بہت سارے بے عنوانیاں یا لمٹ بندیاں کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاں چاہے اپنی جنسی خواہش پورا کرتے ہیں. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے کہ اس کو اس کے لیے ایک شریعت دی، اس کا ایک اخلاقی قانون بنایا، اس کا ایک لیگلی قانون بنایا. اس قانون اور اس اخلاق اور ایک شرعی قانون کے اعتبار سے جو مرد اور عورت جڑے گا، ایک ہوں گے، ان کی پیر بنے گی، اس کو نکاح کہا جائے گا، اور اس کو لوگ مبارکباد دیں گے.
وہ جب میاں بیوی بن جائیں گے تو لوگ اس کو مبارکباد دیں گے، لوگ اس کے لیے دعا کریں گے، لوگ اس کے نکاح میں حاضر ہوں گے اور دونوں خاندانوں میں خوشیاں منائی جائے گی۔ لیکن جو اس قانون کے خلاف، اس اخلاق کے خلاف، ایک شریعت کے خلاف، بغیر نکاح کے جو آپس میں اگر جڑ جائے اور تعلق قائم کر لے تو اس کو سماج میں اور سوسائٹی میں گرا دیا جاتا ہے، اس کو بدنام کیا جاتا ہے، وہ خود بھی شرمسار ہوتا ہے کہ اللہ میں نے کیا کر لیا، اور اس کے لیے مستقل شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم اور رسول کی سنت، ان دونوں کے بیچ میں آ جانے سے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ جو بھی کام ہمارا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق کیا جائے، اس میں اللہ برکت دیتے ہیں، وہ قابل تعریف ہوتا ہے، دنیا میں اس کو مبارکبادی کا قابل بناتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ دوسرے طریقے سے کوئی جڑے تو وہ خود بھی اپنے منہ چھپاتے ہیں اور شرمسار ہو جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں اور اللہ کے رسول کی سنت میں کتنی برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہے کہ پوری انسانیت کے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ قابل تعریف ہے اور یہ قابل برائی ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے جس کو سارے انبیاء نے اپنائی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں اور سب کی بیویاں اور سب کے اولاد ہم نے بنائی ہے، پیدا کی ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ یہ حصور ہے۔ حصور ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کے پاس نہیں جاتا قدرت ہونے کے باوجود۔ یہ نہیں تھا کہ قدرت نہیں تھی حضرت یحییٰ کو، قدرت تھی لیکن اس کے باوجود وہ نہیں جاتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بہت ہی گریہ وزاری کرنے والے، رونے والے تھے۔ کتاب میں ایک مرتبہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم تو ہر وقت روتے رہتے ہیں، کبھی خوشی مناتے نہیں ہے، خوش بھی نظر نہیں آتے، یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بس آپ ہنسمکھی رہتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، جیسے آپ کو ہر وقت امید پر رہتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ دونوں میں مکالمہ چل رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے حکم لے کر۔ حضرت یحییٰ کو یہ کہا کہ تم عوام میں عیسیٰ جیسے بن جاؤ، حضرت عیسیٰ کو کہا کہ تم تنہائی میں یحییٰ جیسے بن جاؤ۔ جب تنہائی میں ہو تو اللہ کے ساتھ لو لگا کے گریہ وزاری کرو، اور حضرت یحییٰ کو کہا کہ جب تم لوگوں میں ہو تو ذرا تبسم حسم کے چہرے سے رہو۔ تو دونوں مطلوب ہے، جہاں گریہ وزاری کرنا چاہیے تنہائی میں وہ بھی مطلوب ہے، لوگوں کے سامنے ایک دم منہ چڑھا کے غصے میں رہے اور روتے رہے یہ مطلوب نہیں ہے۔ بہرحال تو نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء علیہ السلام نے ادا کی ہے۔ بس نکاح کرتے وقت دونوں کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں سنت نبوی ادا کرتا ہوں اور میری ذات کو عفیف اور پاک دامن رکھنے کے لیے میں یہ نکاح اور سنت نبوی ادا کرتا ہوں۔ اس نیت سے جو سنت نبوی ادا کرے گا، اس نیت سے، تو وہ نکاح عبادت ہو جائے گا، یہ نکاح بھی عبادت ہو جائے گا۔ اسلام کا ہی یہ امتیاز ہے کہ نکاح اس کے ایک عبادت ہے، تو یہ اس کی عبادت بن جائے گی۔ پھر آپس میں حقوق ہے، یہ سب کچھ ہے۔ یہ وقت نہیں ہے اور بند کرتا ہوں میں، لیکن آخر میں ایک بات یہ کر دیتا ہوں کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ 1442 سن ہجری نیا سال شروع ہوا، یہ محرم کا دوسرا چاند ہے، آج اسلامی نیا سال کا دوسرا دن ہے۔ ایک ماں باپ اپنی بیٹی کو جیسے رکھتے ہیں وہ پہلے سے سمجھتے ہیں، ہماری گجراتی میں یہ کہ پارکو دھنچ ہے، کہ دوسرے کے ہاں جانے والی لڑکی ہے،
اس لیے ان کی بہت اچھی طرح تربیت بھی کرتے ہیں، پالتے پوستے ہیں، سب سکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مجھے دوسرے کے یہاں بھیجنا ہے۔ کبھی کبھار بھائی بہن ان کو کچھ کوستے ہیں، کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، تو ماں باپ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی کیوں ان کو یہ کرتے ہو، تمہارے ساتھ تھوڑے دن رہنے والی ہے، پھر کہیں اور جانے والی ہے۔ تو یہ بہت سارے ان کو تیار کر کے کسی دوسرے کے ہاں بھیجتے ہیں، تاکہ جب وہ سسرال میں جائے تو وہاں کسی کا تانا نہ دینے پائے کہ ایک کو تو بالکل کوری آ گئی ہے، کچھ آتا نہیں ہے، یہ تانا ان کو۔ بس یہی حال ایک بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکاح اور شادی سے اخذ کیا ہے کہ ہم بھی اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے ہیں، کچھ سالوں کے لیے ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہیں، یہاں کے بعد ہمیں بھی اور عالم میں جانا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم بھی اپنی اچھی تربیت کرے، عبادت کرے، ایسے کام کرے کہ دوسرے عالم میں وہ کام آئے اور دوسرے عالم میں جا کر وہاں ہمیں کسی کا ٹون سننا نہ پڑے۔ اس لیے کہ جو بغیر ایمان کے جائے گا، جو فسق و فجور کے ساتھ جائے گا، وہاں پر فرشتے ان کو کہیں گے الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا کیا؟ تو ایسا ٹونٹ وہاں سننا نہ پڑے، ایسا وہاں جھڑکی سننی نہ پڑے۔ اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی میں جیسے ایک لڑکی کو تیار کرتے ہیں دوسرے گھر بھیجنے کے لیے تاکہ وہاں اپنا کامیابی سے اپنی زندگی گزار سکے، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ ہم عالم آخرت میں جا کر کامیابی کے ساتھ وہاں نعمتیں حاصل کریں۔ ورنہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ہمیں وارننگ بھیج دی ہے۔ یہ 1441 ختم ہوا، ابھی بھی ہماری عمریں ہیں، پتہ نہیں کون کب جانے والا ہے، اس لیے چاہیے کہ اس عمر کو غنیمت سمجھے اور آخرت کے لیے تیاری کرے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور مفتی صاحب انشاءاللہ وہ اعلان کر دیں گے، اور آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ فرض اور سنت کے بعد یہاں نکاح خوانی ہے، اس میں تشریف رکھے، لیکن چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھنا ہے، یہ ملاقاتیں اور معانقہ وغیرہ نہیں کرنا ہے، اس لیے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ سنتوں کے بعد بھی اپنی جگہ پر ہی ٹھہرے رہے۔ انشاءاللہ نکاح خوانی یہیں پر ہوگی، اور نکاح کے بعد آپ سوشل ڈسٹنس کے ساتھ ہی باہر تشریف لے جائے، جو کچھ مبارکبادی وغیرہ دینا ہو باہر ہی دیوے۔ میں آپ سب کی طرف سے دونوں کو مبارکبادی پیشگی دے دیتا ہوں، اور جاتے وقت جو کچھ شیرینی اور تقسیم ہوگی وہ انشاءاللہ ڈور پر کر دی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔